الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام میرے ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم مدنی قاعدے کے اسباق اپنے اس یوٹیوب چینل پہ پڑھا کریں گے۔ جو بھی میرے اس یوٹیوب چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیو ویڈیوز جیسے ہی آئے آپ تک ان کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ مدنی قاعدہ پڑھنے سے پہلے، یہ سبق نمبر 1 پڑھنے سے پہلے اس کے اوپر دیے ہوئے یہ جو جوابات ہیں اور یہ جو کچھ لائنز ہیں، ان کو ہر سبق پڑھنے سے پہلے دہرانا ضروری ہے۔ اس سے آپ کو اس سبق میں جو کچھ کرنا ہے اس کی انفارمیشن ملتی رہے گی۔ جیسے یہ تمام جو آپ کے پاس یہ حروف ہیں، ان کو حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ حروف مفردات کتنے ہیں یہ ہمارے اوپر پہلے لکھا ہوا ہے کہ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہے۔ یہ تمام حروف 29 ہیں۔ اب ہم دوسرا حاشیہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں اور اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توئیں، زوئیں وغیرہ ہرگز نہ پڑھے، بلکہ با، تا، سا، حا، خا، تو، و پڑھیں۔ تیسرے نمبر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، وا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خص تنقیض ہے۔ آگے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، یعنی جو حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون سے؟ با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ اور آخری اور 5واں، ان 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ حروف مفردات کو کس طرح ادا کیا جائے۔ ہمارے پاس سب سے پہلا حرف جو موجود ہے اس کو کہتے ہیں الف۔ الف کو ادا کرنے کا طریقہ پہلے ہی یہاں موجود ہے، یہ بریکٹ میں آپ دیکھیں، واضح طور پہ الف کے جوڑ لکھے ہوئے ہیں۔ الف کو ادا اس طرح کیا جاتا ہے: الف، اور یہ درست طریقہ ہے۔ بعض لوگ اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اور وہ الف کو غلط ادا کرتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں۔ دوسرا حرف با، اس کو کس طرح ادا کیا جائے؟ با، یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچا جائے۔ اب حرکات کس سے کہتے ہیں انشاءاللہ وہ آگے ہم نیکسٹ سبق میں پڑھیں گے۔ تیسرا حرف تا، اس کو کیسے ادا کیا جائے؟ اس کو بھی 2 حرکات یعنی با کی طرح پڑھا جائے۔ کیسے؟ تا۔ اب سا کو کیسے پڑھا جائے؟ سا اور تا اور با، ان 3 حروف کو کھینچنے کی مقدار
ایک ہی ہے۔ سا کو اکثر لوگ سین یا پھر صاد کی طرح پڑھتے ہیں۔ مثلاً سا کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکال لیتے ہیں، جیسے سا، یہ سا ادا نہیں ہوا، یہ سین کی آواز آ گئی ہے، اور اس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہم آگے ضرور پڑھیں گے۔ اب اگلا حرف ہمارا ہے جیم۔ جیم میں مد لازم ہے، اور جیم کی مقدار ذرا واضح طور پہ سمجھیں۔ جیم کو کیسے پڑھا جاتا ہے، آئے پڑھتے ہیں۔ جیم، جیم کو ہم نے 5 یا 6 حرکات تک کھینچا۔ آئیں پہلی لائن دوبارہ دہراتے ہیں۔ فرسٹ الف، سیکنڈ با، تھرڈ تا، فورتھ سا، 5 جیم۔ نیکسٹ ہا۔ ہا بھی با کی طرح 2 حرکات تک کھینچا جائے گا۔ کیسے؟ ہا۔ اب اس میں اکثر جو غلطی ہوتی ہے وہ ہا سے ہا کو بدل دیتے ہیں۔ ہا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پہلے ہا جب ادا کریں تو آواز موٹی نہ ہو، جیسے ہا۔ اگلا حرف خا۔ خا کو ادا کریں، خا ہم نے اوپر پڑھا، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تیسرا حاشیہ ہم نے پڑھا ہے، یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیں خا، خا، اس کو بھی با کی طرح، تا کی طرح، سا کی طرح، ہا کی طرح خا کو بھی 1 الف تک کھینچا جائے گا۔ اگلا دال۔ دال جیم کی طرح اس مقدار تک لمبا کیا جائے گا۔ کیسے؟ دال۔ پھر پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں۔ میں وقفہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ آپ جب میں پڑھ لوں تو اس کے بعد دہرائیں۔ دال، دال۔ اگلا حرف ہمارے پاس زال ہے۔ زال کو بھی جیم کی طرح اور دال کی طرح اتنی مقدار تک کھینچا جائے گا۔ کیسے؟ زال۔ اب آپ کوشش کیجئے، شاباش۔ زال۔ اگلا حرف ہمارے پاس را ہے۔ را با، تا، سا، ہا، خا کی مقدار تک کھینچا جائے گا جتنا ہم نے انہوں کو کھینچا، یعنی 1 الف 2 حرکات کے برابر۔ را کو ادا کرتے وقت پہلے یہ بات جان لیں کہ را کے شروع میں تھوڑی سی تکرار ہوگی، آواز میں تھوڑی سی تکرار ہوگی۔ کس طرح؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ را، 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 اور را اس وقت جب را کریں گے تو یہ پر ہوگا۔ آئیے ہم پہلی اور دوسری لائن دہراتے ہیں۔ پہلے میں پڑھوں گا، پھر آپ کوشش کیجیے گا۔ الف، با، آپ دہرائیں، تا، پھر دہرائیں،
ثا جیم حا خا دال ذال را. اب آگے چلتے ہیں. اب ہمارے پاس اگلا حرف ہے زا. ہم نے آخری حاشیے میں پڑھا تھا زا سین صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے. کس طرح نکلتی ہے؟ آئیے سماعت فرمائیں. زا. زا کے شروع میں یہ جو آواز ہے یہ سیٹی کی طرح کی ہے. اب زا اور دال میں صرف اس آواز کا فرق ہے جو شروع میں محسوس ہو جاتا ہے کہ دال پڑھ رہا ہے کہ زا پڑھ رہے ہیں. جیسے زا. زا کی بھی مقدار را خا حا ثا تا با کی طرح ہے. اب اگلا حرف سین. یہ بھی حروف صفیریہ ہے. جیسے زا حروف صفیریہ ہے ویسے ہی سین بھی حروف صفیریہ ہے جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں. سین بھی دال ذال اور جیم کی طرح اس مقدار تک کھینچا جائے گا. آگے شین. شین بھی اسی مقدار تک کھینچا جائے گا. سماعت فرمائیں کیسے. شین. آگے صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے جیسا ہم اوپر پڑھ چکے ہیں. اس کو ادا کرتے وقت بھی آواز پر ہوگی. کیسے؟ صاد. آگے بعد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس کو بھی اسی طرح ادا کیا جائے گا. کیسے؟ ضاد. اگلا حرف ہمارے پاس طا ہے. طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے یہ بھی پر ہوگا اور طا کو بھی با کی حرکت کے جیسا ہی پڑھے اتنا ہی کھینچ کے پڑھیں گے. طا. اگلا وا. اگلا حرف عین ہے. عین کو ہم جیم دال ذال سین شین صاد ضاد انوں کی مقدار تک جس طرح ہم نے پڑھا تھا اتنا کھینچ کے ہی پڑھا جائے گا. سماعت فرمائیں کیسے. عین. اگلا حرف حرف مستعلیہ میں سے ہے وہ بھی پر پڑھا جائے گا. جیسے غین. آپ نے ان حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے مشق ضرور کرنی ہے. اگلا حرف ہمارے پاس ہے فا. فا کو کس طرح ادا کیا جائے گا؟ آئیے سماعت فرمائیں. فا. فا. آپ کے علم میں اضافہ کرتا جاؤں میں. یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اکثر جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ حمزہ عین میں فرق نہیں ہو رہا. اس سے حروف بدلتے ہیں اور لہنیں جلی ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ کورس آپ کے لیے لایا گیا ہے. یہ کورس انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر پورا مدنی قاعدہ اس چینل پہ آپ کے ساتھ آپ کو پڑھایا جائے گا. اگلا حرف ہمارے پاس قاف ہے اور قاف بھی کس میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے. اس کو بھی ہم جیم کی مقدار کے مطابق کھینچیں گے. جیسے قاف. اور اگلا کاف. قاف اور کاف میں فرق آپ نے خود سماعت فرمانا ہے.
اور پھر آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا فرق ہے۔ آئیے کاف پڑھتے ہیں۔ کاف، قاف اور کاف آپ نے سماعت فرمایا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ اس میں ضرور فرق محسوس کریں گے۔ قاف، کاف۔ اگلا حرف ہمارے پاس لام ہے، اور لام کو بھی ہم جیم کی طرح، دال کی طرح، ذال کی طرح، سین، شین، صاد، ضاد کی طرح، عین، غین، قاف، کاف کی طرح اتنا ہی لمبا یعنی کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ لام۔ اگلا حرف میم۔ میم حروف وہ حرف ہے جو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، جو ہم نے چوتھے حاشیے میں پڑھا ہے۔ آپ اس میں ذرا غور فرمائیں، با، فا، میم، واو، یہ وہ حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اگلا حرف ہے نون۔ نون کو کیسے ادا کیا جائے؟ آئیے سماعت کریں۔ نون، نون، میم، لام، یہ جتنے بھی حروف پیچھے ہم نے پڑھے ہیں مدات والے، ان سب کی مقدار کھینچنے کی برابر ہے۔ اگلا حرف ہمارے پاس واو ہے۔ واو کو کس طرح ادا کیا جائے؟ آئیے سماعت فرمائیں۔ واو، واو۔ اگلا حرف ہا۔ ہا کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ ہا، اوپر ہم نے پڑھا تھا ہا اور ہا، ہا اور ہا میں فرق اب آپ کو واضح معلوم ہو جائے گا۔ پہلے میں ہا پڑھتا ہوں، پھر میں آپ کو ہا پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہا، 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 اور یہ ہا، 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 ان دونوں کی مقدار برابر ہے۔ اگلا حرف ہمارے پاس حمزہ ہے۔ حمزہ کو کس طرح ادا کیا جائے؟ آئیے سماعت کریے۔ حمزہ، حمزہ۔ اگلا حرف یا، یا۔ الحمدللہ ہمارا یہ پہلا سبق مکمل ہوا۔ آئیے ایک بار اس کی دوبارہ دہرائی کر لیتے ہیں۔ الف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ الف، الف، با، با، تا، تا، سا، سا، جیم، حا، حا، خا، خا، دال، دال، ذال، ذال، را، زا، زا، سین، سین، شین، صاد، ضاد،
ط ظ عين غين فا قاف كاف لام لام ميم نون واو ہا حمزہ یا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق سے آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو کے مطابق کوئی بھی سوال کرنا ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔